بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین دنیا کی تمام خوشیاں اور نیک سعادتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سٹوری نیم: محبت ایک معجزہ ہے۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا تھا، ارے سکینہ خود تو مر گئی مگر اس کی بیٹی نے تو اتھری گھوڑی کی طرح ہمارے محلے میں اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، گلیوں میں دندناتی پھرتی ہے۔ شرم حیا تو اس چھوکری کو چھو کر گزری بھی نہیں۔ پچھلے دنوں مولوی کے بیٹے پر الزام جڑ دیا کہ لڑکیاں تاڑتا ہے۔ بھلا حافظ قرآن لڑکا کیوں کر ایسی بھونڈی حرکت کرنے لگا؟ بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں ہے، اور سکینہ کے خاوند حیات محمد بھی اسے کچھ نہیں کہتے۔ برقی کمکموں کی جگمگاہٹ سے ذرا پرے عقبی دیوار سے قریب میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ روشنیوں کی طرف لپکتا پتنگا جلتا مرتا پھڑ پھڑاتا ہوا میری جھولی میں آن گرا تھا۔ میرے بارے میں تفصیل بتانے والی وہ شخصیت آپا کنیز کی تھی، جو صدری محلے کی پھاپا کٹنی تھیں۔ ہر روز چینی پتی مانگنے آتی تھیں اور ہر بار میں اپنے ماتھے پر بل ڈالے بغیر انہیں دے دیتی تھی۔ آج پروین کی مہندی کا فنکشن تھا اور میں اس کے خصوصی بلاوے پر ہی آئی تھی۔ مجھے ہمیشہ روشنیوں سے خوف آتا تھا، میں کافی تنہائی پسند تھی، اسی لیے میں یہاں کونے میں بیٹھی تھی۔ میرا دل چاہا کنیز آپا سے کہوں، جن کی مائیں مر جاتی ہیں نا تو ان کی پرورش زمانہ کرتا ہے، اور زمانے میں آپ جیسے لوگ باکثرت شامل ہوتے ہیں، مگر میں چاہ کر بھی نہ کہہ سکی اور ہونٹوں پر قفل لگا لیے، لفظ نکل ہی نہ سکے۔ ہلکی سی ہوا کی لہر چلی تھی اور برقی بتیاں کسی مقدس دربار کے طاق میں رکھے چراغ کی طرح ہلنے لگی تھیں۔ بچے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، مہندی کی ہلکی سی خوشبو سارے صحن میں چکرا رہی تھی۔ مجھے مہندی بہت پسند تھی، مگر میں نے اپنی ہتھیلیوں کو ہمیشہ ہی کوڑا رکھا تھا۔ ارے کنیز، کیوں بن ماں کی بچی پر الزام لگا رہی ہو؟ پڑھی لکھی ہے، ٹیوشن پڑھاتی ہے، سارے گن ہیں اس میں، ورنہ اکیلی لڑکی کہاں تک بوڑھے باپ کو سنبھال کر رکھے اور گھر کی دیکھ ریکھ کر سکے ہے؟ ہم نے تو اس میں کوئی عیب نہ دیکھا کبھی۔ تو ہی بس بھلے میں سے برائی نکالنے کی ماہر ہے۔ جوان بیٹی کی ماں ہے، ذرا دوسرے کی بیٹی کا نام لیتے وقت خیال رکھا کر۔ صفیہ کی بات پر یوں لگا کنیز آپا کے چہرے پر کسی نے سیاہی الٹ دی تھی۔ منہ کے زاویے شرکن غربن کھینچے، مگر آن واحد میں ہی وہی رنگ چڑھ گیا۔ صفیہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ٹینٹ کے پھٹے ہوئے کپڑے سے چاند کی روشنی چھن چھن کر میرے پیروں پر آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر چاند کی ٹکیا کی طرف نظر اٹھائی تھی۔ ہر فرعون کے دور حکومت میں موسیٰ ضرور ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کے کہکہے، چوڑیوں کی کھنک اور ذو معنی سی باتیں، میں ان جیسی نہیں تھی۔ میرے وجود کے گرد حد لگی ہوئی تھی۔ کیا میرا دل ہنسنے مسکرانے سراہے جانے کو نہیں چاہتا تھا؟ میں حد کے گنبد میں گھوم رہی تھی، کسی کٹی پتنگ کی طرح، دائرہ در دائرہ۔ شاید میں سب سے مختلف تھی، یا شاید سب مجھ سے مختلف تھے۔ میں کسی پیر زادی کی پازیب کی سی تھی، جو کھنکتی نہیں، چپ ہی رہتی ہے۔ میری جھولی میں گرے مردہ پتنگے کی بو مجھے بے حال کر گئی۔ میں نے کھڑے ہو کر دامن جھٹک دیا۔ مہندی کے گیت زور و شور سے گائے جا رہے تھے۔ پروین کی بہن زبیدہ میرے پاس آئی تھی۔ استانی جی، آپ کیوں الگ ہو کر بیٹھ گئی ہو؟ سب کے ساتھ بیٹھو، گیت گاؤ۔ وہ بنارسی سوٹ میں مجھے کسی سرسوں کی ڈال کی طرح لگی تھی۔ نہیں زبیدہ، مجھے گیت نہیں آتے، بس میں یہیں ٹھیک ہوں، ہو سکے تو ایک کپ چائے دے دو۔ وہ کرسیوں کے درمیان جگہ بناتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی۔ اچھا آپ بیٹھے، میں کسی کے ہاتھ چائے بھجواتی ہوں۔ میں انتظار کرتی رہی مگر چائے نہیں آئی۔ شاید وہ بھول گئی تھی۔
میں لوگوں سے مختلف تھی، اسی لیے میں تو اپنی کہی گئی باتیں یاد رکھتی تھی۔ وعدے وفا کرنا مجھے آتا تھا۔ بابا سو چکے ہوں گے، میں جانتی تھی وہ نیند کے کچے تھے۔ مہندی کے فنکشن بھی رات ڈھلنے تک جاری رہتے تھے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں تھک چکی تھی، اسی لیے پروین اور اس کی اماں کو خدا حافظ کہہ کر گھر جانا چاہتی تھی۔ پروین کی اماں نے مجھے دیکھا۔ آج رات یہیں رک جاؤ، اتنی رات کو اکیلی کیسے جاؤ گی؟ چاند کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ نہیں خالہ، بابا اکیلے ہوں گے، میں بتا کر بھی نہیں آئی تھی کہ رات رکوں گی۔ آپ فکر مت کریں، میں چلی جاؤں گی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ وہ زبردست انداز میں ہنسی تھیں۔ ارے ہاں بھائی، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم اکیلی جا سکتی ہو۔ میں سن سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے میرے اندازے کے مطابق غلط ثابت کر رہی تھی۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ میں مرد مار قسم کی لڑکی ہوں، جو محلے کے لڑکوں سے لے کر دکانداروں سے فری ہے۔ بوڑھا باپ تھا اور اکیلی پارسا حیات۔ زندگی نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میں لوگوں کے ہجوم میں سے گزرتی جا رہی تھی جب زبیدہ کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ایک پل کو شرمسار ہوئی، پھر مگن ہو کر ساتھی لڑکی سے باتیں کرنے لگی۔ میں کرسیوں سے گزرتی خارجی دروازے کے پاس پہنچ کر واپس پلٹی تھی۔ سارا ماحول پرجوش تھا، کسی کو بھی میرے چلے جانے سے فرق نہیں پڑا تھا۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ اگر پروین کی اماں کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا وہ اسے اکیلے اندھیری رات میں جانے دیتی؟ کسی کو تو ساتھ ضرور بھیجتی۔ میں سوچتی ہوئی جا رہی تھی، میں بھی تو ایک لڑکی تھی، مگر ان میں سے کسی کی بیٹی نہیں تھی، اور نہ ہی وہاں میری کوئی ماں تھی۔ میں تو بس ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی جو بہت بہادر تھی، مگر معاشرہ بہادر نہ تھا کہ اس کی بہادری کو تسلیم کرتا۔ صبح کی مستانی ہوا صحن میں بکھرے جامن کے پتے اڑائے جا رہی تھی۔ رات کا ملگجا سا اندھیرا ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوا تھا۔ پرندوں کی سریلی آوازیں مجھے ایرانی سازندے گلزار کی یاد دلاتی تھیں۔ وہ گلزار جو آواز ایک رکھتا تھا، مگر اس میں ساز 4 موسموں کے سے ہوتے تھے: گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ اور ساز خزاں کسی ماتم کی طرح مشرق سے ابھرتا اور مغرب کے فلک بوز پہاڑوں میں ڈھلتا تھا۔ میں نے آب خوروں میں پانی ڈالا اور کٹوری میں باجرہ ڈال کر عشق پیچاں کی بیل کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ مجھ میں اور ابا میں کئی قدریں مشترک تھیں۔ ان میں سے ایک سحر خیزی تھی اور دوسری مطالعہ کتب۔ ابا کمرے میں نماز پڑھتے تھے، جبکہ میں برآمدے میں بچھے تخت پر پڑھتی تھی۔ پھر ابا برآمدے میں آ جاتے، تلاوت کرتے تھے، اور میں کچن میں چولہے پر چائے کے برتن رکھتی، تلاوت سنتی رہتی تھی۔ تلاوت کی آواز میں زمانوں کی جھلک ملتی ہے، ماضی، حال، مستقبل میں۔ ان زمانوں کی داستان روز سنتی تھی، حیران ہوتی تھی اور سوچتی تھی، بے شک چرند پرند اور زمانے، جمادات و نباتات بنانے کا فن صرف میرے اللہ کو ہی حاصل ہے، اور وہ بہترین رازق اور خالق ہے۔ ابا تلاوت ختم کر کے آواز دے رہے تھے، پارسا، اگر چائے بن گئی ہے تو لے آؤ۔ میں نے چائے کو 2 کپوں میں ڈالا اور باہر آ گئی۔ ابا کرسی پر بیٹھے تھے، میں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ رات مجھے تو نیند آ گئی تھی، تم کتنے بجے واپس آئی تھی؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ ہوا کی ایک پرجوش لہر سے چنبیلی کی مدھم خوشبو سارے میں پھیلنے لگی تھی۔ جی ابا، 12 بجے آئی تھی۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے ایسے موقعوں پر دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ کون چھوڑ کر گیا تھا؟ میں نے کپ پر گرفت سخت کر لی تھی، شاید کپ چٹک کر ٹوٹ ہی جاتا۔ پروین کا چھوٹا بھائی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر جھوٹ بولا تھا۔ وہ چائے پیتے رہے۔ آب خورے کے گرد چڑیوں کا چمگٹا لگ گیا۔ ہر پرندہ ایک گھونٹ بھرتا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کرتا تھا۔ پرندوں کو اپنے رازق کا شکر ادا کرنا کتنی اچھی طرح آتا تھا۔ میرے دل میں معمول کی طرح ایک خواہش ابھری تھی، کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتی، پوری دنیا میں آزادانہ گھومتی
اور جنگل میں ناچتے موروں کو کسی پیپل کے گھنے پتوں میں چھپ کر دیکھنا کتنا خوبصورت منظر ہوتا۔ لوگ اڑان بھرنے کو پرندہ بننے کی خواہش کرتے ہیں اور میں صرف شکر کرنے کے لیے۔ ابا کی آواز پر میں چونکی تھی۔ آج میں سلامت بھائی سے دکانوں کا کرایہ وصولنے جاؤں گا۔ تمہاری یونیورسٹی فیس بھی دینی ہے اور کچن کا سامان تو تم لے آؤ گی۔ میں نے چائے کے کپ اٹھائے تھے، پھیلاوا مجھے پسند نہیں تھا۔ جی ابا، وہ تو میں لے ہی آؤں گی، بس آپ خیال سے جائیے گا۔ آج یونیورسٹی سے چھٹی ہے تو میں آج صفائی کر لیتی ہوں پورے گھر کی۔ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا تھا، سونے کی سی کرنیں در و دیوار پر پھیل رہی تھیں۔ وہ چپل پہن رہے تھے، میں ان کی گھڑی اٹھا لائی اور ان کی کلائی پر باندھ دی۔ پارسا بیٹا، آج کھانے میں کیا بنے گا؟ کوئی سبزی لانی ہے تو بتا دو، وہ پوچھ رہے تھے۔ نہیں ابو، گوشت اور چاول ہیں، کام ختم کر کے بریانی بنا لوں گی۔ ہاں بس۔ وہ سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ صحن میں جامن اور امرود کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے دوپٹہ کمر سے باندھا اور جھاڑو اٹھا لی۔ صحن میں جھاڑو دی، سارے پتوں کے ڈھیر کو آگ لگا دی تھی۔ آدھا گھنٹہ کڑوا کسیلا دھواں تھا۔ دھواں تھما تو کپڑے دھو کر الگنی پر ڈال دیے۔ پھر چند ثانیے صاف ستھرے صحن اور پھولوں پر چکراتی تتلیوں کو دیکھتی رہی۔ نارنجی اور کاہی رنگ کی تتلیاں بنفشے کے پھولوں کے گرد دھمال ڈالتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا، بریانی بنانے کی ٹھان لی۔ فضا میں بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو چکراتی رہی۔ بریانی پکاتے پکاتے میری اپنی بھوک ہی مر گئی۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا، جانے ابا کب آئیں گے۔ میں چھوٹی سی تھی جب اماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ مجھے ابا نے بہت مشکل سے پالا اور پڑھایا۔ اب میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ یہ میری زندگی تھی۔ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، ہم انہیں چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے۔ مجھے بھی فطرت نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سکھایا تھا، اور شاید یہی وہ باتیں تھیں جو محلے والوں کو میرے خلاف کرتی تھیں۔ جس عمر میں لڑکیاں گڑیا گڑیا کھیلتی ہیں، اس عمر میں یعنی پارسا حیات نے زندگی زمانہ جیسے دقیق کھیل کو کھیلا تھا، اور ایسے کھیل بچپن چھین لیتے ہیں اور آگاہی نامی حد وجود کے گرد باندھ دیتے ہیں۔ میرے گرد بھی حد باندھی گئی اور میری زندگی شعور سے گزرتی رہی، اور پھر میں نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا جسے کوئی بھی ذکر پہنچانے کی جرت نہ کر سکے۔ اور لوگوں نے پارسا حیات کو رات کے آخری پہر بھی میڈیکل سٹورز پر بوڑھے باپ کی دوا لینے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ راستوں سے یوں گزرتی تھی جیسے راستے ہی اس کے نگہبان ہوں۔ لڑکیاں رات کے آخری پہر خوف سے ڈگمگا کر چلتی ہیں، مگر وہ اعتماد سے چلتی تھیں۔ لڑکیاں چاپ ابھرنے پر سہم جاتی تھیں، مگر وہ اطمینان سے اپنا راستہ چلتی رہتی۔ جب وجود کو قرآنی آیات کے خول میں باندھ دیا جائے تو پھر کسی کی کیا جرت کہ آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ رحیمو چاچا، میں نے کہا بھی تھا کہ اگر میرے آنے میں کبھی تاخیر ہو بھی جائے تو کتابیں اکٹھی کر کے رکھیے گا، میں ضرور لینے آؤں گی، مگر آپ نے اس شخص کو کیوں دے دیں؟ فٹ پاتھ کے گرد سفیدے کے درختوں کی لمبی قطاریں تھیں، اور دائیں ہاتھ پر رحیم چاچا کا سٹال تھا جہاں وہ پرانی کتابیں بیچتے تھے۔ میں 2 سال سے ان کی خریدار تھی، مگر وہ سدا کے وعدہ خلاف تھے۔ میری کی گئی تاکید کو چٹکیوں میں اڑانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ لڑکا کتابوں کا ڈھیر اپنی طرف کیے کھڑا تھا۔ بلیک پینٹ، اسکائی بلیو شرٹ، ستواں کھڑی ناک اور ہلکی گندمی رنگت تھی اس کی۔ اگر وہ مسکراتا ہوگا تو بہت خوبصورت مسکراتا ہوگا۔ وہ گلاسز ہاتھوں میں پکڑے کھڑا تھا اور ایک کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میری جان جل گئی۔ اس کے ہاتھوں میں مستنصر حسین تارڑ صاحب کی پیار کا پہلا شہر تھی، میری پسندیدہ کتاب جو میں 1 سال سے ڈھونڈ رہی تھی۔ پارسا بیٹا، یہاں تو پہلے آؤ پہلے پاؤ کا اصول چلتا ہے۔
رحیم چچا نے میرے غصے کو دیکھا تو ہنس دیے۔ آپ بہت وعدہ خلاف ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو کتنا کہا تھا۔ رحیم چچا نے کتابوں کو صاف کیا تو گرد اڑنے لگی تھی۔ وہ لڑکا کھانستا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ سنیے، کیا آپ یہ بک مجھے بیچ سکتے ہیں؟ وہ ٹیشو سے منہ صاف کرتا میری طرف گھوما تھا۔ بٹ وائی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ اصل میں اس بک کی مجھے کافی عرصہ سے تلاش تھی۔ میں نے رحیمو چچا سے بھی کہہ رکھا تھا، مگر آج کتاب آئی بھی تو آپ نے خرید لی۔ میری بات پر اس نے بغور کتاب کے ٹائٹل پر نگاہ ڈالی اور پھر خصوصی طور پر مجھے دیکھا تھا۔ آپ کتاب رکھ لیں، مگر پڑھ کر واپس کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے بھی پڑھنی ہے۔ وہ کتاب میری طرف بڑھا رہا تھا۔ میں نے کتاب لے لی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں جلد یہ پڑھ کر رحیمو چچا کو دے دوں گی، پھر آپ ان سے لے لینا۔ وہ کتاب میرے ہاتھ میں دے کر باقی کتابیں اٹھا کر رحیم چچا کو سلام کرتا روڈ کی طرف جانے لگا۔ سنہری دھوپ تارکول پر گر کر نئے رنگ میں ڈھل رہی تھی۔ سفیدے کے پتوں کو ہوا روڈ پر اڑائے پھر رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر بیلٹ باندھ رہا تھا۔ جب میں مستقل اس کی طرف دیکھے گئی تو وہ استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف سے پیٹھ موڑ لی تھی اور اپنے آپ کو اس حرکت پر گھرکا۔ پھر گاڑی چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی۔ ایک پل کو لگا پارسا حیات کے وجود میں بھی خالی پن اتر گیا ہو۔ یہ لڑکا کون تھا چچا؟ میں نے پلٹ کر ان سے پوچھا تھا۔ وہ کتابیں چھانٹ رہے تھے۔ شاید اس شہر میں نیا آیا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے یہاں آ رہا ہے کتابیں لینے، انہوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ کاسنی پھول کہیں سے اڑ کر آئے اور میرے پیروں کے قریب آن ٹھہرے۔ ہوا میں شدت سی آ گئی تھی۔ میں نے 2 کاسنی پھول اٹھائے اور کتاب کھول کر اس میں رکھ دیے اور پھر کتاب بند کر دی۔ شام کا اندھیرا جب اترتا تھا اور چاند کسی گھڑیال کی طرح آسمان کے وسط میں ہوتا تھا تو میں اور ابا بالکنی میں چائے اور کافی پیتے ہوئے کئی گھنٹے کتابوں پر بحث کرتے رہتے۔ بالکنی میں رکھے مٹی کے گملوں میں لگے پودوں پر جگنو قطار در قطار اترتے تھے اور میں ان کی ننھی منھی روشنیوں کو دیکھے جاتی تھی۔ رات کا سحر چاروں قطبین کو گرفت میں لے لیتا تھا۔ ابا سونے چلے جاتے مگر میں پھر بھی جاگتی رہتی تھی۔ ریلنگ تھامے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے میں سوچتی تھی کہ میں کتنا بھی خود کو یقین دلا دوں مگر حقیقت نہیں بدل سکتی کہ میں تنہا تھی۔ ٹوٹتے تاروں کی گنتی کرنا میرا دلچسپ مشغلہ تھا۔ میرے اس مشغلے میں خلل تب ہی پڑتا جب میری پیاری دوست آشی کا فون آ جاتا تھا۔ پارسا، تم بہت قنوتی لڑکی ہو، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور تم آج بھی وہیں کی وہیں جمی ہوئی ہو۔ میں اس کی باتوں پر ہنس دی تھی۔ آشی، میری زندگی میں جمود ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ دوسروں کی زندگی پر باتیں کرنا ہر کسی کو آتا ہے مگر ایسے حالات فیس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں جواب دیتی اور وہ اپنے دلائل پیش کرتی۔ پارسا، حماد جانے کب سے تم میں انٹرسٹڈ ہے، تم اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ میں اس کی باتیں کاٹ دیتی۔ 4 دن کی پسندیدگی کو محبت نہیں کہتے، وہ ایک امیر زادے کا وقت گزارنے کا چارم ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ ہیں؟ کیا کمینہ دیکھتا تو ایسے ہے جیسے تمہارے لیے صدیوں سے جوگ لیے بیٹھا ہو۔ کیا میری شخصیت ایسی ہے کہ کوئی میرے لیے جوگ لے سکے؟ میں نے پوچھا تھا۔ ہیں؟ تم سنجیدہ ہو پارسا؟ وہ جاننا چاہ رہی تھی۔ آف کورس، میں سنجیدہ ہی ہوں، میں نے کہا تھا۔ میں خود سے اچھی طرح واقف تھی۔ اچھا اللہ مجھے لڑکا بنا دیتا اور میں پورے دل اور گردوں سے تم پر فریفتہ ہو کر گریبان پھاڑ کر صحراؤں جنگلوں کی خاک چھانتی۔ وہ شرارت پر آمادہ تھی۔ میں ہنسی تھی۔ تم ایسا کچھ بھی؟ وہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ اس سے بات کر کے میں ہمیشہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتی تھی۔ شاید ہماری زندگی میں دوستی نامی دوا رکھی ہی اس غرض سے جاتی ہے کہ یہ ہماری تکلیفوں اور مشکلوں میں راحت بنائے، اور وہ عائشہ عرف آشی ایسی ہی تھی۔
آشی، میں اور رانیہ درمیانی قطار میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ گلاس ونڈو کے پار سے سنہری روشنی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح کلاس روم میں گر رہی تھی۔ آج ٹیوٹوریل ڈے تھا اور اس دن سرگردیزی ایک ٹاپک دیتے تھے جس پر ہر اسٹوڈنٹس کو 5 منٹ بات کرنا ہوتی تھی۔ سرگردیزی نے ساری کلاس میں نظریں دوڑائی تھیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سب محبت پر بات کریں۔ تالیاں۔ کلاس روم مچھلی بازار بن گیا تھا۔ ڈائس زور زور سے بجائے گئے تھے۔ رانیہ ہم دونوں کی طرف جھکی۔ یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے بکلا کر دیکھا تھا۔ آشی اسٹیچو بن گئی اور قلم کان کے پیچھے اٹکا لیا تھا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، ایک میریکل ہوتی ہے۔ آشی کی بات پر رانیہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ جیسے جادو ہوتا ہے۔ رانیہ کی آنکھیں اشتیاق کے مارے پھٹی جا رہی تھیں۔ میں نے اسے گھرکا۔ کمینی، ہماری افلاطون صاحبہ تمہیں غلط گائیڈ کر رہی ہیں۔ آشی نے مجھے گھورا۔ تمہیں میری ذہانت پر رشک کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ مجھ سے غداری کر رہی ہو تم؟ نہیں، تمہارے بے تکے اور بے لگام آئیڈیاز سے۔ I will kill you پارسا۔ آنکھیں غصے سے چھوٹی ہو گئی تھیں۔ کلاس روم میں یک لخت سیٹیوں کا شور مدھم ہوا تھا اور ایک آواز گونجی تھی۔ اسٹیچو نے کمال اطمینان سے بردباری کا غلاف اوڑھ لیا۔ رانیہ نے اسے چٹکی کاٹی تھی۔ قسم سے آشی، تم کتنا اچھا گرگٹ بنتی ہو، پل میں بدل جاتی ہو۔ گرگٹ؟ آشی نے صدماتی کیفیت میں مجھے مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر مجھے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ سرگردیزی عین ہمارے سامنے موجود تھے۔ یہ کون تھا؟ نظروں میں گہری سنجیدگی طاری تھی۔ گرگٹ؟ رانیہ کے لبوں سے جملہ نکلا، ساری کلاس کے کہکے ابل پڑے۔ What do you mean؟ سر مسکراہٹ دبائے رانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ سر، وہ تو میں آشی سے پوچھ رہی تھی کہ گرگٹ کا مسکن کہاں ہوتا ہے۔ رانیہ گڑبڑائی تھی۔ اوہ، آئی سی۔ سر نے سر ہلاتے ہوئے رانیہ کو مخاطب کیا تھا۔ تو مس رانیہ، روسٹریم پر کھڑی ہو جائیے، اس ٹاپک کا آغاز آپ سے ہوگا۔ سر میں؟ صدماتی آواز۔ سر مسکرائے۔ جی، مس رانیہ بنت احمد علی۔ تالیوں کا شور تھما اور مس رانیہ ہانپتی کانپتی روسٹریم پر کھڑی نظر آئیں۔ گلا تر کیا، دوپٹہ نماز کی صورت گول پٹیوں کی طرح چہرے پر سجایا۔ یہ خطبہ تو نہیں پڑھنے والی ہیں محترمہ؟ دبی دبی ہنسی کی آواز ابھری تھی۔ رانیہ نے ملتجی نظروں سے گرگٹ کو دیکھا۔ آشی نے وکٹری کا نشان بنایا۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ رانیہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور لرزتی کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی، محبت ایک معجزے کی طرح ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ پھر انسان گریبان پھاڑ کر جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے اور صحراؤں میں بھٹکتا ہے جہاں پانی بھی نہیں ملتا۔ وہ بارش کی دعا مانگتا ہے اور جب بارش ہو جاتی ہے تبھی پانی پی کر خوشی خوشی گھر آ جاتا ہے۔ پہلا کہکا، دوسرا، تیسرا، تعداد بڑھنے لگی تھی۔ مس رانیہ لال ٹماٹر بنی خفت سے سرخ ہوئی جاتی تھیں۔ گرتے کانپتے سیٹ تک پہنچنے کے چکر میں ہاتھ سیدھا چشماٹو الینا کی اینک پر پڑا تھا۔ سو الینا سے پیٹھ بھی سنکواتی آئی تھی۔ اب گہرے سانس لیتی مجھے کہہ رہی تھی، پارسا، میں نے کیسی سپیچ کی؟ اگر یہ سپیچ تھی تو انتہائی وہ تھی۔ وہ مطلب گھٹیا۔ ہی بہت اچھی، بہت اعلیٰ۔ میں نے آگے روسٹرم کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ آشی مکمل سکون اور اطمینان سے کھڑی محبت کو بیان کر رہی تھی۔ میرے نزدیک محبت ایک ایسا حادثہ ہے جو آپ کو اپنا نہیں رہنے دیتا۔ یہ آپ کی روح کسی اور کے ہاتھ میں تھما کر کہتا ہے، جاؤ، یہ تمہاری ہوئی۔ محبت ایسا فیض ہے جو انسان کو روحانیت کی سیڑھی پر کھینچ لاتا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ یہ محبت ہماری سوسائٹی میں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے۔
مس گرگٹ نے انتہائی دقیق اور پیاری بات کہی تھی۔ سر مسکرائے تھے۔ ویری نائس مس گرگٹ۔ یہ کیا؟ اس کا مطلب سر وہ گفتگو سن چکے تھے۔ عاشی کا رنگ اڑا تھا۔ مگر خیر، کسی کے کہنے سے عاشی محترمہ گرگٹ تھوڑی نہ بن جائیں گی۔ اور پھر ساری کلاس نے اپنے خیالات پیش کیے۔ ہماری کلاس زندہ دل اور انتہائی ہمسور تھی، لمحہ لمحہ زندگی جینے والی۔ بس ذرا ادب نامی جذبے کا فقدان تھا۔ اختلافی رائے۔ میں نے سامنے دیکھا تھا۔ اب آئیں گی اس مقابلے کی لاسٹ امیدوار۔ آئیے مس پارسا۔ میں نے ان دو کھکی کرتی لڑکیوں سے مکمل اجنبیت برتی اور روسٹرم پر جا کھڑی ہوئی، اور وہیں میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ وہی لڑکا تھا جو مجھے رحیم چچا کے ہاں ملا تھا اور جس کی کتاب میرے پاس تھی۔ میں چونکی تھی سر کی بات پر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ میں نے ان مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھا جو پہچان کے کسی بھی رنگ سے خالی تھیں۔ عاشی اور رانیہ مجھے اشارے کر رہی تھیں۔ مجھے سب بھول رہا تھا، کلاس روم، اسٹوڈینٹس، اپنی دوستیں۔ آخر میں نے ہمت جوڑی تھی۔ میں نہیں جانتی محبت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ میری زندگی میں محبت میرے ابو کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ شاید دنیا میں سب سے زیادہ اسی ٹاپک پر گفتگو کی جاتی رہی ہے۔ اس لفظ کا وجود اتنا وسیع ہے کہ سارے دلائل، ساری فلسفیاں کم پڑ جاتی ہیں، اور میرے نزدیک واقعی یہ ایک میریکل ہے جو کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی وقت، کسی کے ساتھ بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ میں یہ سب کہہ کر پلٹ آئی تھی۔ ہر کسی نے تالیاں بجائی تھیں، مگر وہ بردبار سا شخص کمال اطمینان سے سب کی آرا سن رہا تھا، اور اس کے چہرے پر مدھم سی ایک مسکراہٹ تھی۔ سرگردیزی اب روسٹرم پر کھڑے تھے، شاید انہیں کچھ کہنا تھا۔ سرگردیزی نے اشارے سے کسی کو بلایا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ بلیو جینز کے اوپر وائٹ سلور شرٹ پہنے، کلائی میں مہنگی سی گھڑی باندھے، وہ وہی تھا۔ سر اب تعارف کروا رہے تھے۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کے نئے دوست ہیں، انہیں ویلکم کہیں۔ یہ ہمارے قریبی عزیز ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھی بن کر آپ کی محفلوں کا حصہ بنیں گے۔ ان کا تعلیمی ریکارڈ انتہائی شاندار ہے۔ وہ سر کے پاس خاموش سا کھڑا تھا، مگر میں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بول رہی تھیں، جیسے سارے انکہے راز آج کھولیں گی۔ اسے دیکھ کر 3 لفظ ذہن میں آتے تھے: ڈیشنگ، ذہین، پر اعتماد۔ ساری کلاس اب پرجوش ہو کر ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہی تھی۔ رانیہ اور عاشی اس میں پیش تھیں۔ وہ سر کو خم دے کر دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کا نام احمر تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی شاہدہ بولی تھی، واو، سو چارمنگ۔ جانے کیوں مجھے یہ فکرہ برا لگا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ مجھے عاشی کے الفاظ یاد آئے تھے، محبت آپ کو اپنا نہیں رہنے دیتی، آپ کی روح تک کو پرایا کر دیتی ہے۔ میں بھی میں نہیں رہی تھی، شاید یہ غلط ہو رہا تھا۔ میں کوریڈور میں بیگ تھامے عاشی اور رانیہ کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ دونوں کسی بحث میں الجھی ہوئی تھیں۔ میں غیر ارادی طور پر ادھر ادھر خوش گپیوں میں مشغول طالب علموں کو دیکھ رہی تھی۔ عاشی نے میرا ہاتھ تھاما۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کس بارے میں پوچھ رہی تھی؟ مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی۔ لا علمی میرے وجود میں اتری ہوئی تھی۔ آر یو اوکے؟ رانیہ نے تشویش سے مجھے دیکھا تھا۔ میں زبردستی مسکرائی تھی۔ ڈونٹ وری، آئی ایم اوکے۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا تھا، مگر میرا اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ کیا کوئی شخص پہلی نظر میں اسیر کر سکتا ہے؟ میں بس اسٹاپ سے گھر 2 گھنٹے میں پہنچی تھی، کیونکہ آج بس کافی لیٹ آئی تھی۔ ابا لاؤنج میں بیٹھے خبریں سن رہے تھے۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ میں نے فائلز اور بیگ صوفے کی طرف اچھال دیا تھا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ یہ ان کی اور میری ایک اور مشترکہ عادت تھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے دن گزارنے کے احوال میں خاصی دلچسپی تھی۔ آج ٹیوٹوریل تھا نا؟ گڈ۔ پھر کس موضوع پر بات ہوئی؟ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا تھا۔ محبت کے موضوع پر، میں نے ہنس کر کہا تھا۔ وہ ایک دم چونکے تھے اور سیدھے ہو بیٹھے۔
گریٹ، پھر ہماری بیٹی نے کیا روشنی ڈالی اس موضوع پر؟ بس جو الٹا سیدھا ذہن میں آیا بول دیا۔ تبھی مجھے خیال آیا تھا اور میں ہنسی۔ الٹے سیدھے سے مجھے رانیہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ کتنی سادگی، بے ساختگی اور بچگانہ پن تھا نا اس میں۔ واقعی کچھ دوست بہت عزیز ہوتے ہیں، اور رانیہ اور آشی مجھے بہت عزیز تھیں۔ کھانا گرم ہے، جا کر کھا لو۔ ابا، دل نہیں چاہ رہا، بعد میں کھا لوں گی۔ تمہارا یہ بات کبھی نہیں آتا، انہوں نے کہا تھا۔ فی الحال آرام کرنا چاہتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ میں اٹھ کر کمرے کی طرف آ گئی تھی، پھر سو کر 4 بجے اٹھی۔ ابا اور میں نے چائے اکٹھے پی، پھر ابا باہر چلے گئے۔ 5 بجے تو ٹیوشن پڑھنے والے بچے اکٹھے ہو گئے۔ سارا آنگن ان کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ تبھی ابراہیم کی امی مٹھائی لیے آ گئیں، ابراہیم کے پاس ہونے کی خوشی میں۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں نے انہیں کہا۔ نہ دھی نہ، یہ تو تیرا حق ہے۔ تو اتنی محنت کر دی ہے بچے نال، میں جانتی ہوں۔ یہ بچے تو اترے ہوتے ہیں۔ وہ پنجابی بہت پیاری بولتی تھی۔ نہیں، بس بچے ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کی شرارتوں میں ہی زندگی ہے۔ بس میری دھی، یہ تیرا احسان ہے جو تو ان بلاؤں کو سنبھال لیندی ہے۔ میں ہولے سے ہنستی تھی، اور سبق پڑھتی بلاؤں نے تیکھی نظروں سے ابراہیم کی امی کو دیکھا تھا، اور پھر بطور خاص ابراہیم کو بھی گھوریوں سے نوازا گیا۔ ابراہیم بیچارہ کسیا گیا تھا۔ اماں ہن تسی بس بھی کرو۔ ابراہیم، تو دادی نہ بنا کر، جا بیٹھ کے اپنا سبق یاد کر۔ میں نے انہیں متوجہ کیا۔ اور سنائیں، بھابھی کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہاں، اللہ سوہنے دا شکر ہے۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ اور 200 روپے زبردستی میرے ہاتھوں میں دیے۔ میں یہ نہیں لے سکتی بھابھی، انہوں نے دکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں غریب جو ہاں، انکار کر دی پئی ہیں پارسا۔ میں نے بوکھلا کر انہیں دیکھا اور ڈبہ اور پیسے تھام لیے۔ ایسی بات نہیں بھابھی، آپ پہلے ہی اتنا مشکل وقت گزار رہی ہیں، میں نے وضاحت دی تھی۔ غلط بات نہ کر، غریباں دے دل چھوٹے نہیں ہوتے۔ خوش ہوں تو دے رہی ہوں، میری خوشی نو ویکھ لے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ وہ دعائیں دیتی میری پیشانی چومتی چلی گئیں، تو میں اپنی بلاؤں کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو ابراہیم کو کٹہرے میں لیے بیٹھے تھے۔ تمہاری امی نے ہمیں بلائیں کہا ہے، تم ہم سے نہ بولنا اب کبھی بھی۔ میں نے مشکل سے صلح صفائی کروائی تھی۔ آنگن میں چڑیاں آب خوروں میں پانی پی رہی تھیں۔ ایک قطرہ حلق میں جاتا تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف نگاہ کرتی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تھا اور سوچ کر مسکرائی تھی۔ یہ پرندے بھی نا کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، ہر نوالے پر خالق کا شکر ادا کرنے والے۔ اور انسانوں میں تو شکر گئے دنوں کی بات بن کر رہ گئی ہے۔ شام کا ہلکا نارنجی پہر دیواروں پر لرز رہا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہم فری پیریڈ میں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ آشی جوس پی رہی تھی اور رانیہ چپس ٹھونس رہی تھی، اور میں پیار کا پہلا شہر میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کچھ صفحے رہتے تھے جو میں جلد از جلد ختم کر کے احمر کو لوٹا دینا چاہتی تھی۔ میں نے زور سے کتاب بند کی تھی، میرا اپنا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ سنان نے پاسکل کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، میں نے کہا۔ آشی نے سٹرا گھماتے ہوئے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، اور رانیہ بچے کھچے چپس نکالتی میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سنان کون ہے؟ آشی نے پوچھا تھا۔ پیار کا پہلا شہر کا ہیرو، میں نے اداسی سے کہا تھا۔ اور پاسکل کون ہے؟ یہ سوال رانیہ کی طرف سے آیا تھا۔ پیار کا پہلا شہر کی ہیروئن۔ میں نے اپنے آپ کو بامشکل رونے سے روک رکھا تھا۔ آشی نے میرے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اوہ، ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں اس ناول کو کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گی۔ شاید ساری زندگی مجھے پاسکل کا دکھ بے چین رکھے گا۔ اوفو، ناول ہی تو تھا، کون سی ریئل سٹوری تھی؟ آشی نے مجھے کہا تھا۔ میں اداس ہنسی تھی۔ ہاں آشی، بس ناول ہی تو تھا۔ تمہیں کیا پتا لفظوں کی دنیا میں کچھ
فسانوں کا بھیس بدل کر زندگی جیتا دکھا دیا جاتا ہے۔ تو کیا سنان پاسکل کو چھوڑ کر نہ جاتا؟ پتہ نہیں، مگر پلیٹ فارم پر لوگوں کے ہجوم میں صدائیں لگاتی پاسکل مجھے کبھی نہیں بھولے گی، کبھی بھی۔ ہاں، یہ وقتی فیز ہے، جلد تم یہ سب بھول جاؤ گی۔ کچھ کہانیاں کبھی بھی نہیں بھولتی، میں نے کہا تھا۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حماد ہمارے پاس آن کھڑا ہوا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا، مجھے اس شخص سے انتہا درجے کی چڑ تھی، مگر یہ تھا کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ پارسا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرے لہجے میں رکھائی تھی۔ میں آپ کا عقبی گارڈن میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ آشی نے مجھے دیکھا۔ جاؤ پارسا، اس کی بات سن لو۔ مگر آشی، اگر اپنا تماشا بنوانا ہے تو یہیں بیٹھی رہو۔ چلو رانیہ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، پارسا بات کر کے آ جائے گی۔ آشی نے اٹھ کر رانیہ کا ہاتھ تھاما۔ مگر مجھے بھی حماد بھائی سے بات کرنا تھی۔ رانیہ منمنائی تھی، مگر آشی اسے تھامے آگے بڑھ گئی۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، آریہ پار کا فیصلہ کرتی عقبی گارڈن کی طرف آ رہی تھی جب موڑ مڑتے ہی کسی سے ٹکرائی تھی۔ آپ دیکھ کر نہیں چل؟ میری زبان وہیں گنگ ہوئی تھی۔ میرے سامنے احمر کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے کہا تھا۔ اٹس اوکے۔ میں دھیما سا مسکرائی تھی اور کتاب اس کے سامنے کر دی۔ یہ آپ کی بک۔ وہ چونکا تھا۔ اوہ، تو وہ آپ تھیں؟ وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ کتنی پاورفل ہے، لوگوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے؟ اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لے لی۔ کیسی لگی یہ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت زبردست، میں نے کہا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، مستنصر صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں، اور یہ کتاب تو بیسٹ سیلر ثابت ہوئی تھی۔ احمر نے بھی اپنا تبصرہ پیش کیا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ حماد وہیں آ گیا۔ اس نے تالی بجائی تھی۔ بہت خوب پارسا، تم تو واقعی پارسا ہو۔ یہ ہے تمہاری مصروفیت۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہارے پاس 5 منٹ نہیں، اور یہاں صدیاں دان کی جا رہی ہیں۔ اس کی بات نے مجھے آگ لگائی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میں نے چلا کر کہا تھا۔ احمر دم بخود سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ پلیز، اب اپنے ڈھونگ بند کرو۔ چادر اوڑھنے سے، لڑکوں سے بات نہ کرنے سے کوئی پارسا نہیں بن جاتا۔ مجھے تو تمہارے چال چلن پر پہلے ہی شک تھا۔ وہ بھڑک رہا تھا۔ سب متوجہ ہو گئے۔ مجھے ان گنت نگاہوں کی باز پرس سے خوف آیا تھا۔ جس چیز کی میں برسوں سے حفاظت کرتی آ رہی تھی، آج وہی چیز چوراہے میں تماشا بنا دی گئی۔ حماد سکندر کون ہوتا تھا میرے کردار کی گواہی دینے والا؟ میرا ہاتھ اٹھا اور حماد کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ تیش سے بھرا مجھے دیکھ رہا تھا، پھر ادھر ادھر کھڑے طالب علموں سے مخاطب ہوا تھا۔ سب دیکھو، اتنے مہینے مجھے چکر دیتی رہی یہ شریف زادی، اور اب نیا امیر لڑکا پھانس لیا۔ وہ کہہ لگاتا کہہ رہا تھا۔ مسٹر، یقیناً آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ حماد نے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ واہ جی واہ، پول کھل جائے تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو زندہ قبر میں دفن ہوتا محسوس کیا تھا۔ مجھے لگا میں اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکوں گی۔ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری طرف انگلیاں کھڑی کر کے سرگوشیاں کی جا رہی تھیں۔ مجھے ان سرگوشیوں سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو زمین پر گرتا ہوا محسوس کیا۔ آخری 2 چہرے جو میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دیکھے تھے، وہ آشی اور رانیہ کے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی الزام دیتی نگاہوں سے خوف آتا تھا، مگر اب یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اگر یہ سب ابا کو پتہ چلا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ایمبولینس کو کال کرو۔ آشی اور رانیہ پریشان سی بے ہوش پارسا کو تھامے بیٹھی تھیں۔ حماد منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ احمد شدید پریشانی میں گھرا سوچ رہا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کرسی جھلانا روک کر اسے دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے تھا۔ وہ جب بھی میرے کمرے میں آئی تھی،
اس کے پار دیکھتے ہوئے بات کرتی تھی۔ آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ مجھے ڈائیورس چاہیے، اس کے لہجے میں مکمل اطمینان تھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ جانے کیوں مجھے وہ سارے زمانے سے خفا لگتی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ اینی ریزن؟ میرا پہلا سوال تھا۔ مجھے وہ وجہ ڈھونڈنا تھی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ تم سے کس نے کہا؟ مجھے پتا ہے۔ اوکے، تو پھر میرا فیصلہ سنو۔ وہ پہلی بار میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی ڈائیورس نہیں دوں گا۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ مڑی اور دروازہ زور سے بند کر گئی۔ میں کرسی سے اٹھ کر اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر جا کھڑا ہوا تھا۔ تم بہت ضدی ہو، مگر خیر، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ موبائل کی تھرتھراہٹ نے مجھے چمکایا تھا۔ میں نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ جلتی بجھتی سکرین پر لکھا آ رہا تھا، امارا کالنگ۔ میں مسلسل 3 دنوں سے اس کی کالز نظر انداز کر رہا تھا، مگر کبھی تو مجھے اس کا سامنا کرنا ہی تھا نا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ میری کالز کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ میں تم سے شرمندہ تھا۔ اب نہیں ہو کیا؟ ہمارا تلخی سے ہنسی تھی۔ اب بھی ہوں، میں نے بمشکل کہا تھا۔ وہ کیسی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں وہ ٹھیک تھی جو ابھی مجھ سے طلاق کی ڈیمانڈ کر کے گئی تھی۔ خوبصورت ہے کیا؟ دوسرا سوال۔ مجھے لگتی ہے۔ دوسری طرف امارا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ بہت محبت کرتے ہو اس سے؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ، میں نے پورے یقین سے کہا تھا۔ کیا میں آج اس بات کا یقین کر لوں کہ احمر جہاں زیب کو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ میرے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ جب میں روتا تھا تو ہمیشہ اس نے مجھے چپ کروایا تھا، مگر آج وہ خود رو رہی تھی اور میں اسے چپ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ہاں، تمہیں یقین کر لینا چاہیے امارا۔ دوسری طرف امارا کی سسکی نکلی تھی۔ لہجہ رند سا گیا تھا۔ میری بچپن کی دوست رو رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا احمر؟ وہ وجہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے لگا میں ابھی رو دوں گا۔ میں بہت خوش ہوں امارا، وہ ادھر سے بولی تھی۔ اللہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے، آمین۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے موبائل بیڈ کی طرف اچھال دیا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں سانس ہموار کرتا کھڑا رہا، پھر اس کے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ سامنے بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے فرش پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میں بھی اس کے سامنے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ پتہ ہے ابھی کس کا فون آیا تھا؟ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ سوالیہ آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ امارا کا فون آیا تھا۔ وہ میری بچپن کی دوست ہے۔ ہم اکٹھے پلے بڑھے ہیں۔ امی ابو کی وفات کے بعد بھی اسی نے مجھے سہارا دیا تھا۔ اس نے مجھے ابھی اس لیے فون نہیں کیا کہ میں نے اتنی اچانک شادی کیوں کر لی، وہ بھی کسی کو بغیر بتائے۔ اس نے تو صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے فون کیا۔ پتہ ہے وہ سوال کیا تھا؟ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے صرف یہ پوچھا کہ وہ اپنے دل سے میری محبت کا یقین نکال دے، اور میں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر جمی تھیں۔ میں نے امارا کو کہا، ہاں، وہ یہ یقین دل سے نکال پھینکے، کیونکہ میں پارسا حیات سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ آپ تو اس ریلیشن سے صرف سمجھوتا کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں تھی، میں جانتا تھا۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آپ یہ محبت کا ڈھونگ بند کریں۔ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں ایک عام سی یتیم لڑکی ہوں جس سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ ہماری شادی ایک حادثہ تھی، اور حادثے کبھی بھی محبت کی وجہ نہیں بنتے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس دن یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہوا تھا، جانے اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی۔ پارسا کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اور ہم ہسپتال پہنچے ہی تھے کہ وہیں ہمیں پارسا کے ابا کی وفات کا پتہ چلا تھا۔ ہم سارے
आशी, रानियां सब दम बखुद थे। पारसा के मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग भी जमा थे। शायद वही पारसा के अब्बा को वहां लाए थे और पारसा। वो बार बार होश में आकर बेहोश हो जाती थी। हम कॉरिडोर में टहल रहे थे जब आशी ने मुझे पूरी तफसील से पारसा की ज़िंदगी के बारे में तफसील से बताया। यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ था उसका मैं खुद को भी किसी हद तक कसूरवार समझ रहा था। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी भी गिलट के साथ नहीं गुजार सकता था। मैं पारसा को नहीं जानता था और पारसा मुझे नहीं जानती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला था, अम्मी और पापा की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद का अकलौता वारिस। और मेरी वाहद दोस्त अमारा थी जो कि अब्बा के दोस्त की बेटी थी। हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा था। मैंने पारसा के अब्बा की तदफीन में भी हिस्सा लिया था। ज़िंदगी में कुछ फैसले हमारे हाथों कुदरत करवाती है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ था और मैंने पारसा से शादी का फैसला किया था। ये सब पारसा के वालिद के दोस्त आशी और रानिया की फैमिलीज के तवस्त से मुमकिन हुआ था। मैंने ये सब कुछ शायद अपने गिलट से आज़ाद होने के लिए किया था, मगर ये गिलट मोहब्बत के सांचे में ढल जाएगी मुझे कतन भी यकीन नहीं था। और आज मैं सरगर्देजी की क्लास में होने वाली गुफ्तगू को याद कर रहा हूँ। शायद हाँ मोहब्बत मुआजिज़ा होती है जो वजूद पर उतरती है तो सब भुला देती है। लव इज़ अ मिरेकल। किसी हर्फ में किसी बाब में नहीं आएगा, तेरा जिक्र मेरी किताब में नहीं आएगा। नहीं जाएगी किसी आँख से कहीं रोशनी, कोई ख्वाब आपके अजाब में नहीं आएगा। कोई खुद को सहरा नहीं करेगा मेरी तरह, कोई ख्वाहिशों के सराब में नहीं आएगा। दिल बदगुमा तेरे मौसमों को नवीद हो, कोई खार दस्त गुलाब में नहीं आएगा। उसे लाख दिल से पुकार लो, उसे देख लो, कोई एक हर्फ जवाब में नहीं आएगा। तेरी राह तकते रहे अगरचा खबर भी थी कि ये दिन भी तेरे हिसाब में नहीं आएगा। मैं चुपचाप बैठी आशी और रानिया की बातें सुन रही थी। आशी ने गहरा सांस लेकर मुझे देखा था। मोहब्बत का दायरा बहुत वसी होता है और मोहब्बत किसी से भी हो सकती है और हम मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकते। इस तरह इंसान ज़िंदगी में क्राइसिस से भी गुजरता है। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त इस सब के लिए तैयार नहीं हो। मुझे अंकल की वफ़ात का भी बहुत दुख है। यही ज़िंदगी है, हर किसी को जाना पड़ता है। हमारे तुम्हारे रोकने से जाने वाले रुका नहीं करते। वो अब खामोशी से मुझे देख रही थी। मेरे एक तरफ रानिया और दूसरी तरफ आशी बैठी थी। और ये बात अब तुम भी मान लो कि जो होना था वो हो चुका। अब यही तुम्हारा घर है और अहमर जैसा शौहर किस्मत वालों को मिलता है। और अगर वो कह रहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए। उसे हर किसी को ये वजाहत देने की ज़रूरत नहीं कि वो पारसा हयात से मोहब्बत करता है, मगर फिर भी वो ऐसा कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है और यही सच है। वो समझ रही थी कि उसे मुझसे सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए और मैं जानती थी कि वो सच कह रही थी। रानिया ने मेरा हाथ थामा था। पारसा, मर्द नामी मखलूक इंतज़ार नहीं करती, संभल जाओ और सॉरी कर लो उससे। सॉरी? हाँ, तुम्हें करना होगा क्योंकि ये बात तुम्हें पहले तस्लीम कर लेनी चाहिए थी। आशी ने लाउंज की दीवारों पर सजी पेंटिंग्स को देखा। इतना बड़ा महल जैसा घर था, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और एक अच्छा खुश शक्ल शौहर। किस चीज़ की कमी थी? किसी शय की भी नहीं। अब तुम इस घर की मलिका हो, तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। ये घर, नौकर चाकर, सब कुछ तुम्हारा है। वो मुझे समझा रही थी। वो दोपहर को आई थी और शाम का खाना खा कर गई थी। मैंने उन्हें सारा घर दिखाया था। वो बार बार मेरी किस्मत पर रश कर रही थी। मैंने तो हमेशा आबखोरों से पानी पीती चिड़ियों के शुक्र के अंदाज को देखकर सबक सीखे थे, तो आज मैं क्यों शुक्र नहीं कर पा रही थी? मैं बरामदे में टहलते हुए सोच रही थी। मुझे अपना घर याद आ रहा था जिसकी चाबियां मेरे बैग में पड़ी थीं। मैंने अक्सर बिन माँ की लड़कियों को मुआशरे में ख्वार होते देखा था। मैंने इसीलिए एक साफ शफाफ जिंदगी गुजारी थी, हर कदम सोच समझ कर उठाया था। मैंने एक लड़का बनकर जिंदगी गुजारी थी। शायद मेरी यही गलती थी। मैं मजबूत खोल की तरह थी मगर खोल टूट ही गया। आखिर मुझे हंसी आती है कि मैं किस तरह दूसरों को मुश्किल में देखकर उनकी मुश्किल में कूद पड़ती थी।
مگر پارسا حیات کو مشکل میں دیکھ کر کوئی بھی مدد کو نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں۔ اور میرے مقدر نے مجھے احمر جہاں زیب دے دیا، جو کسی معجزے کی مانند میرے وجود میں اترا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے رحیم چچا کے پاس کتابیں خریدتے دیکھا تھا، دوسری بار یونیورسٹی میں، اور اب ہر روز، ہر صبح، ہر شام۔ زندگی کب کون سا روپ دھار لے کچھ خبر نہیں، اور مجھے جانے کیوں لگتا تھا کہ احمر تو کفارہ ادا کر رہا ہے، اس کا تو رتی برابر بھی قصور نہیں، تو وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ ابا کے دنیا چھوڑ جانے میں احمر جہاں زیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو پھر وہ کیوں سزا بھگتے؟ ہاں، غلطی تو میری ہی ہے، پارسا حیات کی، اور معافی بھی میں ہی مانگوں گی۔ تمہاری آنکھ کا آنسو ہماری آنکھ سے نکلا، شکایت اب بھی باقی ہے، محبت ہم نہیں کرتے۔ وہ وہیں کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھتی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہ آج اتنے دوستانہ موڈ میں کیوں ہے، اور اگر وہ اپنا ڈائیورس والا سوال بھی نہیں دہرا رہی تھی تو میں آج بھی کرسی پر جھول رہا تھا۔ جب اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا کہ میں اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا یا نہیں، اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گی تو سب کچھ بدل چکا۔ اب مجھ سے کتابوں پر بحث کرنے والے ابا نہیں ہوں گے، تم مجھ سے کتابوں پر بحث کر لینا۔ وہ ہنسی تھی۔ انسان انسانوں کے متبادل نہیں ہوتے، شاید آپ بھی نہیں ہیں۔ میں چپ بیٹھا رہ گیا تھا، مجھے اسے سننا تھا، تب تک جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کر لیتی۔ وہ میری طرف سے نگاہیں چرائے دور کہیں نظریں جمائے ہوئی تھی۔ اس نے شال اوڑھی ہوئی تھی، پشت پر لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو پہلی بار کتابوں کے اسٹال پر دیکھا تھا، اور میں بہت حیران ہوئی تھی کہ ایک مرد اتنا خوش شکل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس دن میں نے آپ کو بہت سوچا تھا۔ آپ کی دی ہوئی کتاب میں نے سنبھال کر رکھی تھی کہ کب آپ کو دینی پڑ جائے۔ پھر میں نے آپ کو یونیورسٹی میں دیکھا اور اس اتفاق پر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے جانے کیوں ایسا لگا آپ کے وجود میں کوئی مقناطیس فٹ ہے جو دھیرے دھیرے مجھے کھینچ رہا ہے۔ میرے نزدیک شاید محبت حادثہ تھی جو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور کچھ کے خیال میں محبت تو کسی میریکل کی طرح ہوتی ہے، کب آپ کی روح کا تعلق کسی اور سے جوڑ دے پتہ بھی نہیں چلتا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے مجھ سے محبت تھی، یا پھر جو بھی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، شاید وہ پوچھ رہی تھی جنہیں۔ اور اس دن کے حادثے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ حماد ہمارا کلاس فیلو ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا جو پہلے بھی کئی بار میرا راستہ روکتا رہا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ کہیں کوئی تماشا ہی نہ بن جائے۔ اماں کی وفات کے بعد ابا بہت کمزور پڑ گئے تھے، انہیں نت نئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت اس شرط پر دی کہ میں ان کی عزت کا پاس رکھوں اور ثابت قدم رہوں۔ میں ہمیشہ انہیں کہتی رہی کہ انہیں مجھ پر اعتبار نہیں، تو وہ کہتے تھے کہ انہیں زمانے پر اعتبار نہیں، اور پھر میں نے اپنی خود اعتمادی کے بل پر جینا شروع کر دیا۔ میں کسی بھی غلط بات پر خاموش نہیں رہی، میں نے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھایا، مگر پھر بھی اس دن حماد کی باتوں نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ میں بے ہوشی کی حالت میں جب ہسپتال پہنچی تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابا مجھ سے پہلے ہی وہاں زندگی کی جنگ ہار چکے تھے۔ زندگی میں ویسا کبھی بھی نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں۔ جو میں سوچتی تھی وہ بھی نہ ہوا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اور آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کا رتی برابر قصور بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جواب مانگ رہی تھی مجھ سے۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ڈھلتی دوپہر کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا سے پائن کے پتے ہل رہے تھے۔ کیا پوچھ رہی ہو تم؟ یہی کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی، یا پھر میں نے تم سے محبت کیوں کی؟ میں نے پلٹ کر اس سے پوچھا تھا۔ دونوں، وہ بولی تھی۔ میں نے سارے جمع شدہ لفظ کھنگالے تھے۔ تمہیں شاید اب پتہ چلا ہو کہ لڑک پن سے ہی میں نے اکیلے زندگی بسر کی ہے۔ والدین حیات نہ رہیں
تو کیا ہوتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا مجھے گلٹ تھا کہ جو بھی ہوا کہیں نہ کہیں میری وجہ سے ضرور وقوع پذیر ہوا۔ جب تم ICU میں تھیں تب عائشہ نے مجھے تمہارے بارے میں کافی کچھ بتایا تھا۔ انسان کو کسی کو زیادہ خوشی میں دیکھ کر محبت ہوتی ہے یا پھر دکھ میں دیکھ کر۔ میں نے تمہیں دکھ میں دیکھا جب تم کوریڈور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی اور رانیہ عائشہ تمہیں حوصلہ دے رہی تھی تو میں تمہارے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اپنے اوپر بہت غرور تھا کہ میں پتھر دل ہوں۔ مجھے اب کسی کا رونا کسی کا غم نہیں پگھلا سکے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا غم ماں باپ کا فوت ہو جانا ہوتا ہے اور میں غم کے اس فیز سے گزر چکا تھا اور تم اس وقت اس فیز میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری تکلیف پر تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے آنسوؤں نے ساکت کر دیا۔ میں سب بھول گیا۔ آس پاس کے لوگ کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں صرف تمہیں دیکھ رہا تھا اور تب وہ ہوا جس کی اس دن سرگردیزی کی کلاس میں بحث چھڑی تھی۔ ہاں پارسا، وہ محبت کا معجزہ تھا۔ میں پھر احمر جہاں زیب نہیں رہا، میں تم ہو گیا۔ میں سمجھتا رہا کہ یہ گلٹ ہے جس نے مجھ سے اتنا بڑا فیصلہ کروایا، مگر نہیں، شاید یہ محبت تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ میں اس کی طرف مڑا تھا، وہ ساکت کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ میں بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی پر راضی نہیں تھی، مگر عائشہ کے گھر والوں اور انکل واجد، پارسا کے والد کے دوست، نے تمہیں مجبور کر دیا۔ میں جانتا ہوں یہ جو سب کچھ بھی ہوا یہ سب حادثاتی طور پر ہوا۔ میں اسی لیے تمہیں ڈائیورس کے لیے ٹالتا رہا کہ میں چاہتا تھا کہ تم سب کچھ جان لو اور تبھی کوئی فیصلہ کرو، اور میں یہ اب تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم آگے کیا کرنا چاہتی ہو۔ مجھے آج شام تک تمہارا جواب چاہیے پارسا۔ میں یہ کہہ کر باہر آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ دباؤ میں آ کر کرے۔ میں نے شام تک کا وقت بہت بے چینی میں گزارا تھا۔ کیا پتا پارسا ڈائیورس مانگنے پر اصرار کرے۔ میں تب کیا کروں گا؟ میرے پاس کوئی چوائس باقی رہے گی؟ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میں چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھ کر لان میں چلی آئی جہاں وہ میرا منتظر بیٹھا تھا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے کپ اٹھا لیے اور خاموشی سے چائے پینے لگے۔ آج موسم کتنا اچھا ہے نا؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا تم کل سے یونیورسٹی جوائن کرو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں لوگوں کے ڈر سے، خوف سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دوں۔ عائشہ اور رانیہ بھی اتنا اصرار کر کے گئی تھیں۔ جی، میں کل سے کلاسز اٹینڈ کروں گی، میں نے کہا تھا۔ اس کا مطلب ہم روز یونی اکٹھے جایا کریں گے؟ بڑا اشتیاق تھا لہجے میں یہ سوال کرتے ہوئے۔ میں نے بغور ان روشن آنکھوں والے شخص کی پیشانی کو دیکھا تھا۔ شاید وہ میرا جواب جاننا چاہ رہا تھا۔ لان میں لگے نارنجی بلبوں کی روشنی اطراف میں پھیل رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ میں نے براہ راست بات کی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر کپ رکھ دیا اور خود کو آنے والے مرحلے کے لیے تیار کرنے لگا تھا۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گی، مگر ایک شرط پر۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی تھی۔ میں نے ہنسی دبائی تھی۔ میں چاہتی ہوں میرا رشتہ ان لوگوں سے نہ ٹوٹے جنہیں میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ میں نے زندگی کا بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے۔ ہم ویکینڈ وہیں ہمارے آبائی گھر میں گزاریں گے جہاں ہم نت نئی کتابوں پر بحث کریں گے۔ ہر بحث میں جیت جاؤں گی۔ رحیمو چاچا سے کتابیں لینے اکٹھے جائیں گے۔ میں ڈھیر ساری بکس خریدوں گی۔ تم مجھے لے کر دو گے نا؟ میں نے ایک اہم سوال اٹھایا تھا اور وہ رشتوں کو ترسا ہوا شخص کھل اٹھا تھا۔ شاید میں غلط تھی کہ ہر ہنسنے مسکرانے والا انسان خوش بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوسروں کو دکھانے کے لیے ہنسی کے نقاب اوڑھنے ہی پڑتے ہیں، اور وہ یہی تو کرتا تھا۔ مجھے اس پل جانے کیوں وہ بہت اچھا لگا۔ میرے دل میں اس کا احترام سر اٹھانے لگا تھا۔ ہاں ہاں، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھ دیا تھا جو میں ٹیبل پر رکھے بیٹھی تھی۔
میں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ تنہا گزارا ہے۔ میں بہت خوش ہوں پارسا کہ تم میرے لیے اتاری گئی۔ ہم ایک چھوٹا سا سویٹ ہوم بنائیں گے جہاں ہم تم ہوں گے اور ہماری اپنی جنت ہوگی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ہر طرف خوشی کی بہاریں ہوں گی جن پر کبھی بھی خزاں نہیں آئے گی۔ تم ایسا گھر بنانے میں میری مدد کرو گی نا؟ وہ آس امید سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ ہاں احمد، ہم اپنا ایک سویٹ ہوم بنائیں گے۔ اتنی زندگی گزارنے کے بعد اب ہم تنہا نہیں رہیں گے۔ میں کہہ رہی تھی تبھی ملازم نے آ کر مجھے فون تھما دیا۔ جانے کس کا تھا؟ میں نے کان سے لگایا تھا۔ پارسا، میں نے جو ڈائلاگ تمہیں لکھ کر دیے تھے تم نے بول دیے کیا؟ یہ رانیہ محترمہ تھیں۔ میں ہنسی تھی۔ ہاں رانیہ، بول دیے۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ تبھی ٹیبل پر رکھا احمد کا موبائل بجا تھا۔ امارا کالنگ۔ میں دیکھ چکی تھی مگر انجان بن گئی۔ احمد نے چور نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کال پک کی تھی۔ ہیلو؟ ہاں احمد، جو تم نے مجھ سے ڈائلاگ لکھوائے تھے پارسا کو سنا دیے کیا؟ ایک تو تم فوراً بھول جاتے ہو۔ آواز اتنی تھی کہ بآسانی میں سن سکتی تھی۔ میں نے ہنسی دبائی تھی۔ احمد نے ہولے سے کہا تھا، ہاں ہمارا کام ہو گیا، تھینک یو۔ تبھی احمد نے موبائل رکھ کر مجھے دیکھا تھا۔ میری نظریں اسی پر تھیں۔ ہماری نظریں چار ہوئی تھیں۔ ہم دونوں ایک جیسے تھے اور ہم ایک ساتھ مسکرا دیے تھے اور ہم دونوں ایک بات سوچ رہے تھے، محبت معجزہ ہے۔